الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ یہ سورہ توبہ کی 58 اور 59 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور ان منافقوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں تم پر عیب لگاتے ہیں، اگر ان کو ان کی مرضی کے مطابق اس میں سے دے دیا جاوے تب تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق اس میں سے ان کو نہ دیا جاوے تب تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ منافق اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے ان کو جو دیا ہے اس پر راضی رہتے اور یوں کہتے کہ ہم کو تو اللہ تعالی کافی ہے، آئندہ اللہ تعالی اپنے فضل سے ہم کو اور زیادہ دیں گے اور اس کے رسول بھی ہم کو دیں گے، یقیناً ہم تو دل سے اللہ تعالی ہی کو چاہتے ہیں، ہم تو اللہ تعالی ہی سے توقع اور امید رکھتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یقیناً صدقات کی رقم یعنی زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کا مال تو اصل میں حق ہے فقیروں کا اور مسکینوں کا اور اس زکوٰۃ کے کام پر جانے والوں کا اور جن کی دل جوئی کرنا مقصود ہو ان کا، اور غلاموں کا یعنی مکاتب کو آزاد کرانے میں، اور مقروضوں کا قرض ادا کرنے میں، اور اللہ تعالی کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں
خرچ کیا جاوے، یہ اللہ تعالی کی طرف سے فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے مال لوگ دے جاتے تھے، صدقے کی رقم بھی دے جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیتے کہ آپ کو جہاں ٹھیک لگے وہاں یہ صدقے کی رقم آپ تقسیم کر دیجئے۔ اسی طریقے سے دوسرے بھی بہت سارے مال آتے، لوگ حضور کو دے کر کے چلے جاتے، آپ تقسیم کر دیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مند لوگوں کو دیکھتے تھے، کون محتاج ہے، کون حاجت والا ہے، اور پھر ان کو حضور جو ہے تقسیم فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ صحابہ کرام کے حالات کی خبر رکھتے تھے کہ کون سے صحابی ابھی کیسے حالات سے گزر رہے ہیں۔ اور صحابہ کی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنی حالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے رہتے تھے۔ کوئی بھی الجھن آتی، کوئی بھی تکلیف آتی، کوئی بھی پریشانی آتی تو وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے تھے کہ ہم کو یہ تکلیف ہے۔ تو صحابہ حضور کو اپنی تکلیف بتلاتے، اسی لیے حضور کو پتہ رہتا تھا کہ کون سے صحابی ابھی حالات میں ہیں، مشکلات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ تو جب کبھی کوئی صدقے کی رقم، زکوٰۃ کی رقم تقسیم کرنے کی مال وغیرہ آتا تو ضرورت مند لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے دیتے تھے۔ اب جو مسلمان تھے، جن کے دل میں ایمان تھا، صحابہ تھے، وہ تو ہمیشہ خوش رہتے تھے کہ حضور اپنی مرضی سے جس کو جو دینا ہو وہ دے، خوش رہتے تھے۔ لیکن جو منافق گروپ تھا، جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، خالی زبان سے بناوٹی کلمہ پڑھتے تھے، بناوٹ کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے تھے، وہ منافق گروپ چونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں، اللہ کی محبت نہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، تو یہ لوگ پیچھے بات کرتے رہتے تھے، سوال کرتے رہتے تھے، ٹون مارتے رہتے تھے، فتنے کھڑے کرتے رہتے تھے، اشکال اعتراض کرتے رہتے تھے کہ حضور نے ان کو مال دیا، ہم کو نہیں دیا، حضور نے ان کو زیادہ دیا، ہم کو کم دیا۔ یہ پیچھے بکواس کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتار کر کے بتلا دیا کہ ان منافقوں کے دلوں میں اگر ایمان ہوتا تو حضور جس کو جو دیوے اس پر وہ راضی رہتے، لیکن یہ خاموخواہ سوال کرتے ہیں، فتنے کھڑے کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے۔ پھر یہ منافق عجیب طرح کے لوگ تھے، اگر ان کو ان کی مرضی کے مطابق دیوے تو خوش ہو جاوے، ان کی چاہت کے مطابق دولت مل جاوے تو راضی ہو جاوے، جتنا انہوں نے سوچا اتنا مل گیا تو خوش خوش ہو جاوے، اور نہ دو، کم دو تو ناراض ہو جاوے۔ اور ایسے لوگ دنیا میں آج بھی موجود رہتے ہیں کہ جو پیچھے سے فتنے کرتے رہتے ہیں،
کہ ہم کو نہیں دیا، کم دیا، ہم کو بھی دینا چاہیے، ہم کو بھی ملنا چاہیے، اتنا زیادہ ملنا چاہیے، کیوں کم دیا؟ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں، ہر سماج میں۔ بعض لوگ تو دعوت کے متمنی رہتے ہیں کہ بھئی ان کے یہاں شادی ہے، ولیمہ ہے یا کوئی اور پروگرام ہے، ہم کو بھی دعوت دینی چاہیے، کیوں نہیں دی ہم کو دعوت؟ اب تم ان کو ان کی مرضی کے مطابق دو، واہ واہ آپ کی تعریف کریں گے کہ آپ تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ ان کو بھول گئے خلاص وہ آپ کی برائی کرنا شروع کر دیں گے پیچھے پیچھے۔ یہ منافق لوگ تھے کہ جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال دولت دیتے تو راضی ہو جاتے، اور نہ دیوے تو ناراض ہو جاوے، گویا کہ ان کا رشتہ ایمان کا نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، ان کو محبت ہے مال دولت سے، کہ مال ملے راضی، ان کو حضور کی محبت نہیں چاہیے، حضور کا عشق نہیں چاہیے، حضور کی دعا نہیں چاہیے، ان کو دولت چاہیے کہ مال دو تو راضی رہے۔ آج بھی ہے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کہ تم ان کو مال دو، پیسے دو تو راضی رہے، جہاں آپ نے مال دینا بند کر دیا ناراض ہو جائیں گے۔ آپ ان کو جا کر کے کہو ہم اتنی تسبیح پڑھتے ہیں، اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنی نفل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ہدیہ کتنا دیتے ہو وہ کہو نہیں پہلے۔ ان کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں، اللہ رسول کی یاد سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو تو پیسے سے لینا دینا، دولت سے لینا دینا۔ یہ منافق لوگوں کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت بتلا دی۔ پھر آگے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو ملے اس پر راضی ہو جاؤ، یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ایمان کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے کام تو ہمارے اللہ بنائیں گے، حسبنا اللہ۔ مال دولت سے تھوڑا ہی کام بنتا ہے، اگر مال دولت سے سارے کام بن جاتے ہوتے تو پھر دنیا کے اندر یہ بیچارے فقیروں کا، غریبوں کا تو سبھی بگڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان مال دولت کے ذریعے نیند کی گولی لا سکتا ہے لیکن نیند نہیں لا سکتا، ایئر کنڈیشن روم بنوا سکتا ہے لیکن چین سکون دلوں میں نہیں لا سکتا مال دولت سے۔ وہ تو اللہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرماتے ہیں۔ کروڑ پتیوں کو بنگلوں میں جو نیند نہیں آتی، فٹ پاتھ پر دیکھو فقیروں کو کیسی نیند آتی ہے۔ یہ خدا کا معاملہ ہے، اللہ کے خزانے کا معاملہ ہے۔ تو حسبنا اللہ، اللہ کام بنائیں گے۔ اور یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی اپنے فضل و کرم سے دیں گے، ہم کو بھی نوازیں گے۔ ہم کیوں نا امید ہوئے، کیوں مایوس ہوئے؟ وہ تو سب کے اللہ ہے، سب کے مالک ہے، سب کو وہ دیتے ہیں۔ تو ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو ملے اس کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ ہمارے دین کے اندر 3 طرح کی عبادت ہے۔ ایک عبادت ایسی ہے کہ جس کا تعلق صرف بدن کے ساتھ ہے، اس میں پیسہ ایک بھی خرچ نہیں ہوتا، اس کو بدن کی عبادت کہتے ہیں۔ جیسے نماز میں پیسے کچھ نہیں لگتے، فری آف چارج نماز پڑھو، بلکہ گھر سے زیادہ راحت نماز میں ہے۔ بہت سو کے گھروں کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں ہوتا، یہاں مسجد میں ایئر کنڈیشن ہے۔ تو نماز، روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ایک پیسہ بھی لگتا نہیں ہے، بدن سے اللہ کی عبادت کرو۔
یہ تو ہم نے روزوں کو مہنگا بنا ڈالا افطار پارٹیوں کے نام پر، ورنہ 2 کھجور اور 1 گلاس پانی سے بھی افطار ہو سکتا ہے۔ تو روزہ ہے، نماز ہے، یہ ایسی عبادت ہے، اس میں 1 پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ ایسی عبادت اللہ نے سب مسلمانوں کے لیے فرض کی، مالدار کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، فقیر کے لیے بھی، سب کو نماز پڑھنی، روزہ رکھنا، اس لیے کہ اس میں پیسے نہیں لگتے۔ دوسرے نمبر پر کچھ عبادت ایسی ہے کہ جس کا تعلق دولت سے ہے، مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ، صدقہ۔ مال دولت ہے تو زکوٰۃ دو، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ مال دولت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ عبادت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صرف مالداروں کے واسطے ہے۔ مال ہے زکوٰۃ ادا کرو، مال ہے صدقہ دو۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قیامت تک آنے والی امت کو عجیب نمونہ بتلایا۔ زکوٰۃ فرض ہے مالدار پر، لیکن صدقہ مالداروں پر فرض نہیں، وہ ہر ایک کے لیے ہے، نفل صدقہ دو۔ غریب سے غریب صحابہ، فقیر سے فقیر صحابہ، مزدوری کرنے والے صحابہ، وہ بھی اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ 2 روٹی ملتی تو بعض مرتبہ تو صحابہ بھوکے رہ کے دونوں روٹی صدقہ کر دیتے، ایسے واقعات بھی صحابہ کے ہیں۔ افطار کا وقت آیا، گھر میں پوچھا کتنی روٹی بنی؟ کہا 3۔ اور یہ نہیں کہ صحابہ کے گھروں میں ہماری طرح سارا اسٹاک بھرا رہتا تھا، چاول کا، گیہوں کا، سب چیزوں کا، بالکل نہیں۔ ٹوٹل چیز پورے گھر میں، کوئی اناج نہیں، 3 روٹی۔ اور افطار کے وقت پر کوئی فقیر آیا، یتیم آیا، مسکین آیا، دے دیا اس کو۔ اور بھوکے رہ کر کے افطار، پانی سے افطار، پانی سے سحری، دوسرے دن روزے رکھے۔ اللہ کو یہ ادائیں اتنی، اور ایک دن نہیں، دوسرے دن، تیسرے دن مسلسل بے ہوش ہو جاتے۔ بھوکے آدمی کب تک روزہ رکھے؟ نہ سحری میں کچھ ملا، نہ افطار میں کچھ ملا، پانی پہ روزے، جو ہے وہ صدقہ کر دیا۔ اللہ کو اتنی پسند آئی صحابہ کی یہ ادائیں کہ قرآن میں قیامت تک کے لیے اللہ نے تعریف کر دی ان کی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، قیدیوں کو، یتیموں کو، غریبوں کو یہ کھلا دیتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ مالدار پر ہے، لیکن صدقہ تو ہر ایک دے سکتا ہے۔ صحابہ نے امت کو یہ نظام بتلایا کہ غریب سے غریب آدمی بھی صدقہ کرے، مزدوری کرنے والے بھی صدقہ کرے۔ اور یہ صدقہ اور خیرات جو ہے یہ صدق سے، صدق عربی میں سچائی کو کہتے ہیں۔ جن کا ایمان سچا اور پکا ہوگا وہ اللہ کے نام کے اوپر خیرات کرے گا۔ اس لیے کہ آدمی یہ سوچتا ہے نا بہت محنت سے کمایا ہے، بہت محنت سے کمایا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے۔ اور محنت سے جو آدمی کماتا ہے نا وہ بہت سوچ سوچ کے خرچ کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی عیاشی ہو رہی ہے اس وقت، پیسے جو اڑائے جا رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آسان پیسے ان کو مل گئے، ایزی منی، وہی لوگ اڑاتے ہیں پیسے۔ ایزی منی، دھوکہ دے کر، 2 نمبری کر کے، جھوٹ بول کے، بناوٹ کر کے، لوگوں کا کھا جا کے، غلط سودے کر کے، گپلے کر کے جو کمایا وہ اڑانے میں ہی جاتا ہے۔ اور جو پسینہ بہا کر محنت سے کماتے ہیں وہ لوگ خرچ بھی سوچ سوچ کے کرتے ہیں، بہت محنت سے کمایا ہے، بہت محنت سے کمایا ہے، سوچ سوچ کے کریں گے خرچ۔ تو صدقات صدق سے،
جس کے دل میں ایمان کی سچائی ہوگی وہ یقیناً اپنی محنت کا کمایا ہوا مال اللہ رسول کے واسطے دین کے لیے خرچ کرے گا. ایمان کی سچائی ہے یہ. اور زکات صفائی کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا صفائی کر لو، تو عربی میں کہتے ہیں زکات. زکات دینے سے دل صاف ہو جاتا ہے، مال کی محبت نکل جاتی ہے. مال کی محبت دل میں سے نکالنے کا بہترین طریقہ آدمی زکات دیوے، صدقہ دیوے، خیرات دیوے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دل میں سے مال کی محبت پاک ہو جائے گی، نکل جائے گی، دل پاک ہو جائے گا. اور زکات کی برکت سے اپنا ٹوٹل مال صاف ہو جاتا ہے، ریفائنڈ ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے. اسی لیے زکات کو زکات کہتے ہیں، چونکہ صفائی ہے اس کے ذریعے ٹوٹل مال کی، اور ایسی صفائی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ مال جہنم میں نہیں لے جائے گا، وہ جنت میں لے جائے گا. اور اگر زکات نہیں دی تو مال میں گندگی ہے، میل ہے، کچیل ہے، اور وہ ملاوٹ والا مال جہنم میں لے جائے گا. زکات نہیں دی تو. اور یہ دین کے اندر کتنا اچھا نظام بنایا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے بھیجا یمن میں. جاؤ معاذ، یمن کے گورنر بناتا ہوں تم کو. عجیب منظر. حضرت معاذ کو حضور روانہ کر رہے مدینہ منورہ سے یمن جانے کے لیے، تو روانگی کی نصیحتیں خود حضور دے رہے ان کو. اور اخیر میں ایک وقت تو وہ آیا کہ حضرت معاذ اونٹنی پر بیٹھ گئے، وہی سواری تھی، اور حضور نیچے چلتے چلتے ان کو روانگی کی نصیحتیں کر رہے ہیں، اور حضرت معاذ یمن کی طرف روانہ ہو رہے ہیں حضور کے گورنر بن کے کہ جاؤ یمن کے، تم کو میں گورنر بناتا ہوں. جو نصیحتیں کی اس میں ایک زبردست نصیحت یہ کی، وہاں کے مالداروں سے صدقے کی رقم لینا اور وہاں کے غریبوں پر تقسیم کر دینا. یؤخذ من اغنیائہم، مالداروں سے وصول کرنا اور فقیروں کو بانٹ دینا. وہاں پر کتنی زبردست نصیحت کی. اگر امت کا یہ مزاج بن جائے کہ زکات صدقات مالدار لوگ دیوے اور غریبوں کو برابر برابر پہنچے، تو انشاءاللہ یہ جو بہت بڑی کھائی ہے بیچ میں غریب امیر مالدار فقیر کی، وہ کھائی ختم ہو جاوے. یہ سسٹم ہے شریعت کی. غریبوں کی ضرورت بھی پوری ہوئے، مالداروں کے دلوں سے مال کی محبت نکلے، اور پورا نظام اچھی طرح چلتا رہے. اگر امت کے مالدار لوگ صحیح ترتیب سے زکات صدقات نکالے تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب فقیر باقی نہیں رہے. صحیح ترتیب سے نکالے زکات صدقات. وہ پہلے 15-20 سال پہلے تک جو ہے نا زکات ناکے تھے، آکٹروئی ناکا جس کو کہتے تھے. سورت میں بھی انٹر ہو تو زکات ناکا، چاروں طرف ہر روڈ پہ زکات ناکے. تو اس میں بھی لوگ 2 نمبر ہی کرتے تھے، کیسے زکات کی چوری کرنے کی. تو شریعت والی زکات میں بھی لوگ چوری کرتے ہیں، دین والی میں بھی. یہاں بھی 2 نمبر ہی، وہاں بھی 2 نمبر ہی چل رہے. تو جب یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا مسلمانوں کا کہ مالدار لوگ صحیح حساب کر کے پوری ترتیب سے زکات دیوے صدقہ دیوے اور غریبوں کو صحیح ترتیب سے پہنچے، تو انشاءاللہ امت کے فقیروں کے اندر مالداری آئے گی اور وہ ٹھیک حالت پر آ جائیں گے. یہ تو بہت اچھی سسٹم ہے. اور دیکھو اللہ کے نام پر جو مال خرچ ہوتا ہے نا وہ کبھی بیکار نہیں جاتا ہے. وعدہ ہے اللہ کا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. زکات دو، صدقہ دو، اللہ کے نام پہ خیرات کرو. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے مال کو زیادہ کریں گے. یقین رکھو. ظاہر میں کیا نظر آئے گا؟ جا رہا ہے. حقیقت یہ رہے کہ آ رہا ہے. ظاہر میں ہے کہ جتنی زکات دی
اس سال میں نے 1 لاکھ زکات دی تو میرے 1 لاکھ چلے گئے، یہ ظاہر میں دکھ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں، وعدہ ہے اللہ کا۔ اور آج تک کوئی مسلمان زکات صدقات خیرات کر کے فقیر نہیں ہوا اور کوئی بخیلی کر کے امیر نہیں ہوا۔ یہ شیطانی چکر ہے جو ہمارے دماغ میں چلتا ہے کہ دے دیں گے غریب ہو جائیں گے۔ صدقہ خیرات زکات صحیح ترتیب سے دینے سے کوئی آدمی کبھی غریب نہیں ہوا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہوگا بھی نہیں۔ تو صدقے کی برکت سے تو اللہ مال کو بڑھاتے ہیں، مال کو زیادہ دیتے ہیں، مال میں ترقی عطا فرماتے ہیں، اور بلائیں دور ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے صدقات کرو، اللہ اس کی برکت سے بلا مصیبتیں دور کریں گے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ ہمارے تعلق رکھنے والوں میں ایک سیدھے سادے کسان بھولے بھالے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں تو بیمار ہوتا ہوں تو ڈاکٹر کے یہاں نہیں جاتا ہوں، سیدھے صدقے چالو کر دیتا ہوں۔ اور ان کا یقین بھی ہے، ان کو سال ہو گئے ڈاکٹر کی دوائی نہیں کھانی پڑی۔ عجیب آدمی ہے وہ۔ ایک دن شام کو گھر میں آیا تو گھر والی نے کھیت سے آیا تو بتایا کہ بچے کو بخار ہو گیا، تو کہا کہ بہت بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، اب رات کو کہاں صدقہ ڈھونڈنے جاؤں؟ تو کہ گھر میں 10 مرغیاں پالی تھی، راتوں رات ذبح کی، غریبوں کے یہاں دے کے آ گئے۔ تو کہ صبح بیٹا اچھا بھی ہو گیا، کہ میں تو یہی صدقے کے اوپر چلتا ہوں، کوئی دوا نہیں، کوئی علاج نہیں، یقین کے ساتھ چلتا ہوں۔ ایسے بھی امت میں لوگ ہیں۔ تو صدقات کی برکت سے اللہ بلا مصیبتوں کو دور فرماتے، آفتوں کو دور فرماتے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، جو صحیح حقدار ہو اس تک جب آپ کی صدقے کی رقم پہنچے گی اور اس کے دل کے اندر سے جو دعا نکلے گی، وہ دعا ہماری دنیا اور آخرت بنا دے گی۔ صحیح حقدار تک جب پہنچتی ہے تو دل کی دعا، اور وہ دل کی دعا جو کہتے ہیں نا کہ بھئی دعا کی درخواست نہیں کرنی ہوتی، دعا تو دی جاتی ہے، یعنی سامنے والے کو آپ وقت پر کام آ جاؤ اور وہ دل سے دعا دے دے، یہ ہے اصل دعا تو۔ اور یہ چیز جو ہے ہمارے اندر اللہ کرے آ جائے۔ تو یہ سب ترتیبی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پورے اخلاص اور اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ صدقات خیرات کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی درجہ حفظ کو کامیاب فرمائے، ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ اس میں سے حفاظ اور علماء کی جماعتیں تیار فرمائے۔ کیا روشنی بانو کا انتقال ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ صابر حسین ایوب بھائی چینا اور زینب بی بی غلام محمد کھمباتی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان تمام مرحوموں کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔
یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر حرام سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حلال برکت والی روزی عطا فرما، صدقہ خیرات کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں برکت عطا فرما، اے اللہ رحمتوں اور برکتوں والی بارشوں سے مالا مال فرما۔ بہت سی جگہوں پر لوگ پانی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ ہر جگہ ضرورت کے مطابق وافر مقدار میں شیرین پانی عافیت سے عطا فرما، رحمتوں، خیرات اور برکت والی بارشیں عطا فرما، آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، حوادثات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، ہمارے پورے ملک میں امن و امان قائم فرما، فتنے فساد جھگڑوں دنگوں سے حفاظت فرما، اے اللہ عافیت اور سلامتی نصیب فرما، عافیت اور سلامتی نصیب فرما، ہر طرح کے حاسدوں اور ان کے حسد سے، دشمنوں اور ان کی دشمناوٹ سے، مکاروں اور ان کے مکر سے، فتینوں اور ان کے فتنوں سے، اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اپنوں اور غیروں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر طرح کے موذی انسانوں سے، موذی جانوروں سے، موذی مخلوقات سے ہماری حفاظت فرما، جن پر جنات، جادو، نظر بد کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، اے اللہ جو لوگ حج میں جانا چاہتے ہیں سب کو حج مبرور، زیارت مقبول عطا فرما، اے اللہ عافیت سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، ہماری جائز مرادیں پوری فرما، اے اللہ تمام مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما، اے اللہ ہماری ظاہری باطنی زندگی کو آپ کی مرضی والا بنا دیجئے، فتنہ اور مفتون بننے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، اے اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک ہم کو دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تعلق رکھنے والوں میں اور دوسرے اہل ایمان میں
بہت سے بیمار ہے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.